سامعین محترم، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ رب کائنات بہت سی صفات کا مالک ہے اور اس کی ساری صفات ہی انتہائی بلندی اور عظمت والی، کامل اور مکمل ہے۔ اور اللہ رب العزت احسن الخالقین بھی ہے، بہترین تخلیق کرنے والا، خوبصورت بنانے والا، کیونکہ اللہ رب العزت بذات خود سب سے زیادہ خوبصورت اور بہترین ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت بذات خود بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو، ڈسپلن اور تہذیب کو اور خوب کاری کو پسند کرنے والا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے حضرات کائنات کی جو چیز بھی بنائی ہے انتہائی خوبصورت بنائی۔ کائنات کی کسی چیز میں غور و فکر کر کے دیکھ لیں، اس سے بہتر اس چیز کو بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسی رب کائنات نے بنا دی ہے، کوئی یہ کہے کہ اس سے بہتر وہ چیز بن سکتی تھی، ہو ہی نہیں سکتا۔ الذی احسن کل شیء خلقا، اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی بنا دیا کمال کر دیا ہے، انتہائی خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ اس کے برابر، اس کے عشر عشیر بھی کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اور اس سے بہتری کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، اور انسان بذات خود اللہ رب العزت کی تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے، فی احسن تقویم، جسے خوبصورت سانچے میں بنا دیا۔ وصورکم فاحسن صورکم، انتہائی خوبصورت شکلیں رب کائنات نے بنا دی۔ دنیا میں رہنے کے لیے جو ہمیں ساز و سامان دیا، زیباش و آرائش کے وسائل دیے، ہمیں استعمال کی چیزیں دی، انتہائی بہترین اور خوبصورت دی۔ اللہ نے انتہائی خوبصورت دی ہے۔ ہم ان میں ملاوٹ کر کے ہیرا پھیری کریں، وہ ہمارا کام۔ اللہ نے انتہائی خوبصورت چیزیں عطا کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے، رب کائنات نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، جو کلام ہمیں دیا ہے، اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رہنمائی ہمیں میسر کی ہے، یہ ساری چیزیں بھی انتہائی خوبصورت ہیں، انتہائی خوبصورت، انتہائی بہترین۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ نے جو دین دیا ہے اس سے خوبصورت دین ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نظام زندگی عطا کر دیا ہے، اس سے بہترین نظام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے جو کلام نازل فرما دیا، جو کتاب ہدایت تمہیں عطا کر دی، اس کے بارے میں احکم الحاکمین فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے بہترین حدیث نازل کی۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، اور قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اور جسے عام طور پہ ہم حدیث کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ کی حدیث ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا بہترین کلام نازل کیا، احسن الحدیث، خوبصورت کلام، خوبصورت باتیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے احسن الکلام کلام اللہ، لوگوں دنیا میں سب سے خوبصورت کلام اگر کسی کا ہے، اللہ کا کلام ہے، جو عرش عظیم سے اس نے نازل فرما دیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام جو ہماری رہبری کے لیے، جو ہماری رہنمائی کے لیے، جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، ان کا جسم اطہر بھی، ان کی شکل و صورت بھی سب سے حسین اور خوبصورت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حسن اور حسن سے احسن، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو اور احسن کہتے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت، اور اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، رحمت کائنات نے جو کر کے دکھا دیا، سرور کائنات علیہ السلام نے جو سمجھا دیا، آپ نے جو رہنمائی امت کی فرما دی، اس کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام اللہ کے اشارے وحی سے فرمایا کرتے، لوگو احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بہت سے لوگ رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے، دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بننے والے، دوسروں کو راہ راست پہ لانے والے، لیکن سب سے زیادہ بہترین رہنمائی، سب سے زیادہ خوبصورت ہدایت اگر کسی نے دی ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی ہے۔ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے خوبصورت رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے جب سیکھا، اس پہ تبصرہ کیا، اس پوری حدیث کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اس نے کہا ما رأیت معلما قبلہ ولا بعد احسن تعلیم من، اس نے کہا میں نے دنیا میں جتنے بھی استاد دیکھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے پہلے بھی اور آپ کو دیکھنے، آپ سے سیکھنے کے بعد بھی، میں نے رحمت کائنات سے بہترین استاد کوئی دیکھا ہی نہیں۔ میں نے سرور کائنات علیہ السلام سے خوبصورت تعلیم کسی کی سنی ہی نہیں۔ آپ کی تعلیم، اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت خوبصورت ہے۔ میں نے آپ سے خوبصورت تعلیم والا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، لوگو اللہ کا ہر حکم خوبصورت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا ایک ایک حکم خوبصورت ہے، اللہ کا ایک ایک فرمان خوبصورت ہے، اللہ کے کلام کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت انتہائی خوبصورت ہے۔ قرآن کی ہر بات ہی خوبصورت ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن کے قصے بھی خوبصورت ہے۔ دنیا کے قصے اور کہانیوں میں جھوٹ اور غلط، لیکن قرآن حکیم قصہ بھی ہے لیکن سچ ہے اور حقیقت کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اور قرآن حکیم نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، قرآن سب سے بہترین تفسیر ہے، احسن تفسیرا، سب سے بہترین تفسیر ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت فرامین اور باتیں وہ سب سے زیادہ بہتر بھی ہیں اور وہ بہترین حقیقت، تفسیر اور تعویل بھی ہے۔ وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن انتہائی خوبصورت، نبی کریم تمہارے رہبر و رہنما انتہائی خوبصورت، اور سرور کائنات علیہ السلام کی تعلیم، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کی قولی حدیث، آپ کی فعلی حدیث، آپ کی تقریری حدیث، آپ کا عقیدہ سکھانا، تمہیں عبادت کا درس دینا، اخلاق کا درس دینا، تمہیں اخلاقیات سکھانا، تمہیں آداب سکھانا، سرور کائنات علیہ السلام کی تعلیم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ہر چیز ہی انتہائی خوبصورت ہے۔ قرآن کے قصے خوبصورت ہے، قرآن بہترین تفسیر ہے، قرآن بہترین تعویل ہے، اللہ کا ہر حکم خوبصورت ہے۔ صبغۃ اللہ،
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، لوگو اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ یہ نہیں فلاں جماعت کی اس طرح کی ٹوپی ہے، فلاں کا اس طرح کا رومال ہے، کہ لوگو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے جب ساری چیزیں خوبصورت ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ان چیزوں پہ عمل کرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم بدلہ بھی بڑا خوبصورت دیتے ہیں، ہم بدلہ بھی انتہائی بہترین دیتے ہیں، اس کے عمل سے زیادہ بدلہ دیتے ہیں، بہترین جزا دیتے ہیں اور خوبصورت دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر یہ بات بھی ہمیں سمجھا دی، کائنات خوبصورت بنا دی، انسان تمہیں انتہائی خوبصورت بنا دیا، تمہیں امام رہنما نبی رسول انتہائی خوبصورت دے دیے، تمہیں ہدایت کے لیے کتاب ہدایت کائنات کی کتابوں سے خوبصورت دے دی، اس کی تشریح تفسیر اور توضیح رحمت کائنات کی سیرت کی شکل میں بہترین عطا کر دی، اللہ رسول کا ہر حکم ہر فرمان خوبصورت، انسان پھر تیرے عمل بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ اس خوبصورت کائنات میں تمہیں بھیجا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، زمین پہ جو کچھ بنایا ہے زمین کی خوبصورتی کے لیے، لیکن انسان تمہیں خوبصورت بنا کے بھیجا ہے زمین میں، اور زمین کے اندر ہی مگن ہونے کے لیے نہیں، بلکہ یہ آزمانے پرکھنے کے لیے تیرے عمل بھی خوبصورت ہیں کہ نہیں۔ اب تو اللہ کی بات بھی خوبصورت طریقے سے مانتا ہے یا نہیں؟ جس نے کائنات کی مخلوقات میں سے تمہیں خوبصورت بنا دیا، ہر چیز خوبصورت عطا کر دی، بھلا اللہ کی بات ماننے میں بھی تیرے اندر خوبصورتی آتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے انسان لنبلوہم بھی کہا اور لنبلوکم بھی کہا، انسان تیرے عمل خوبصورت ہونے چاہیے، تو اللہ کی عبادت کرے خوبصورت کرے، تو رسول اکرم علیہ السلام کی غلامی کرے خوبصورت طریقے سے کرے، انسان تو بات کرے خوبصورت کرے۔ یقول التی ہی احسن، انسان تمہیں کوئی تحفہ دے تو فردوہا او احسن منہا، تو واپس کرے اس سے خوبصورت واپس کر، نہیں تو کم از کم اسی طرح کا۔ اس لیے اگر تو صدقہ و خیرات کرے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انسان تو صدقہ بھی کرے، راہ خدا میں کوئی چیز دے، نکمی چیز نہ دے، جس کو گھر رکھنے کو دل نہیں چاہتا، کہا اجر و ثواب دینے کے لیے صدقہ کر دیا ہے، نہیں، نیکی پہ تب پہنچو گے صدقہ و خیرات بھی کرو، خوبصورت چیز کا صدقہ کرو، جو تمہیں پسند ہے، جس سے تمہیں محبت ہے وہ صدقہ کرو۔ ہاں جو چیزیں تمہاری ضرورت کی نہیں، زائد ہیں، ضائع نہ کرو، کسی کو دے دو کام آ جائیں گی، لیکن یہ نہ سمجھو میں نے بہت بڑا مارکا مارا اور نیکی کی ہے۔ نیکی یہ ہے اپنی پسندیدہ خوبصورت چیزوں کا بھی صدقہ کرو، خوبصورت چیزوں کا صدقہ، اور معاملات بھی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، لوگوں باہمی معاملات انسانوں کے بھی خوبصورت انداز سے کرو، کسی کو کوئی چیز تول کے دو تو پوری دو، پیمائش کرو تو پوری کرو، یہ بہترین طریقہ ہے، خوبصورت انداز ہے، اس کو اختیار کرو۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے یہ بات بھی سمجھا دی، دنیا میں ہم خوبصورت چیز کو پسند کرتے ہیں، لباس ہو تو خوبصورت، گھر ہو تو خوبصورت، انسان کی گاڑی ہو تو بہترین ہو، ہر چیز رب کائنات فرماتے ہیں جس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، بھلا وہ تم سے نکمی چیز کو پسند کرے گا؟ اس لیے تم عبادت بھی کرو تو خوبصورت کرو۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، حضرات احسن، حسن سے احسن بہترین، ہم بہترین عملوں کو قبول کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے احسن ما عملوا، خوبصورت اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ایسے بھی فرمائی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
ایک دن سرور کائنات علیہ السلام نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور حضرات توجہ کرنا، پوری کائنات یہ کہتی ہے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اور اللہ کرے ہم یہ کہنے میں سچے ہو جائیں، واقعتاً ہمیں محبت ہو، لیکن معاذ تیری قسمت کتنی ہے، کائنات کے امام نے حبیب کبریا علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا معاذ کا ہاتھ پکڑ کے، یا معاذ انی لا احبک، معاذ پکی بات ہے میں اللہ کا رسول تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ کی کیفیت کیا ہوگی؟ محبت سے عرض کیا اللہ کے رسول انا احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا پیارا انداز! نبی کریم علیہ السلام اپنے محبوب اور محب کو تحفہ دینے لگے ہیں۔ کیا عطا کیا؟ دنیا کا مال و دولت عطا نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معاذ پھر سنو، مجھے تجھ سے محبت ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے، پھر ایک بات ہی یاد کر لو، اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہنے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے، اللہ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور تیسری بات ہمارے موضوع سے متعلق، اللہ مجھے اپنی خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق دے، بہترین عبادت کرنے کی توفیق دے۔ حضرات جہاں دیگر دعائیں مانگتے ہیں، یہ بھی دعا مانگیں اللہ مجھے بہترین خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ معاذ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، ربی کا لفظ بھی ہے، اللہم کا بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا شروع میں ربی پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس پہلو پہ بھی غور کرنا ہے، صرف عبادت نہیں کرنی، بہترین عبادت کرنی، اور بہترین عبادت وضو ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے وضو لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک گھر کے اندر، آپ رات کو اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے کیا کیا؟ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، کیوں جی احسن کا لفظ آج یاد ہے، انتہائی خوبصورت بہترین نبی کریم علیہ السلام نے وضو کیا، بڑا خوبصورت وضو کیا، بڑی تسلی کے ساتھ۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا ایک بندے نے وضو کیا، اس کے قدم پہ ناخن کے برابر جگہ خشک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارجع فاحسن وضوءک، او اللہ کے بندے جا خوبصورت وضو کر کے آ، اچھی طرح وضو کر۔ وہ دوبارہ گیا، پھر اچھی طرح وضو کر کے آیا۔ حضرات بہترین وضو تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر خوبصورت کر لیں، توجہ کے ساتھ، سنت کے مطابق، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے کو سمجھتے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایاہ من جسدی، جو بندہ وضو کرے لیکن خوبصورت وضو کرے، سنت کے مطابق توجہ سے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے جسم سے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ معاف، پاؤں کے، چہرے کے، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے اور ان ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہوں کو رب کائنات کھرچ کے معاف کر دیتے ہیں۔ خوبصورت وضو کیا، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، خوبصورت وضو کا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو خوبصورت وضو کرے اور پھر دعا پڑھ لی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات معیار کی بات ہے، ہم کہتے ہیں مقدار پہ نہ جاؤ، معیار دیکھو، اس کے وضو کا معیار ہے سنت کے مطابق خوبصورت۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خوبصورت وضو کرنے والے، وضو کر کے جب تم دعا پڑھتے ہو
ابھی نماز نہیں پڑھی، رب کائنات نے تمہارے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ معیار ہے خوبصورت وضو کیا۔ حضرات خوبصورت وضو کیا۔ تیسری بات، یہ تقریباً احادیث مسلم اور بخاری کی، خوبصورت وضو کیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں گھر میں خوبصورت وضو کر کے مسجد کے لیے چلا، ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھانے پہ رب کائنات ایک درجے کو بلند کر دیتے ہیں، ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات یہ معیار ہے، معیار مقدار نہیں، معیار ہے، خوبصورت وضو ہے، سنت کے مطابق ہے۔ اور چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے وضو کیا اور خوبصورت وضو کیا، حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت اس کے 1 ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں 3 دن اللہ رب العزت اور دے دیتے ہیں، 3 دن کے اور گناہ معاف، یعنی خوبصورت وضو کر کے مسجد میں آیا، 10 دن کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور 5واں فائدہ، 5ویں بات، خوبصورت وضو کیا، معیار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت وضو کیا، مسجد میں آ گیا، 2 رکعت نماز ادا کر لی اچھے طریقے سے سنت کے مطابق، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، رب کائنات زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ خوبصورت وضو کیا ہے، معیار۔ اور حضرات خوبصورت وضو کا 6ٹھا فائدہ، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، مجھے سزا دے دیجئے، فاقم علیہ حدن، اللہ کے رسول حد لگا دیجئے مجھ پہ۔ رحمت للعالمین خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ پھر کہا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ نماز کی تکبیر ہو گئی، جماعت ہو گئی، وہ بندہ پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں دیکھنے لگا بھلا اللہ کے رسول اس کو آج جواب کیا دیتے ہیں۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول گناہ کر بیٹھا ہوں، سزا دے کے مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرات دنیا میں معیار ہے، دین میں بھی معیار کو قائم کیجئے۔ آپ نے فرمایا بس اتنی بات بتا، آج تو جب گھر سے چلا ہے وضو کیا تھا؟ اللہ کے رسول کیا تھا۔ فرمایا جب وضو کیا تھا فاحسنت الوضو، یہ بتا خوبصورت وضو کیا تھا، اچھے طریقے سے کیا تھا؟ بلا اللہ کے رسول میں نے خوبصورت وضو کیا۔ فرمایا نماز بھی پڑھی ہے، اللہ کے رسول آپ کے پیچھے پڑھی ہے۔ اب دیکھیے وہ آ کے کہہ رہا ہے مجھے حد لگائیے، سزا دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وضو خوبصورت، اللہ کے رسول خوبصورت، نماز پڑھ لی ہے، کہا جاؤ خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کو جبریل نے آ کے بتا دیا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ أَوْ قَالَ ذَنبَكَ، خوبصورت وضو کرنے والے، توجہ سے نماز پڑھنے والے، جو تو نے گناہ کیا جس پہ حد لگتی تھی، اللہ رب العزت نے تیرے وضو نماز کو قبول کرتے ہوئے تیری حد کو معاف، تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ جاؤ، حد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرات یہ معیار ہے خوبصورت وضو کیا، خوبصورت وضو۔ اور ہم آج پتہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز ہم کہتے ہیں بہترین ہونی چاہیے۔ نماز کی باری آئے کہتے ہیں کوئی نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے، جیسی مرضی پڑھ لو۔ یہ تو میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ سبزی خریدنی ہے جیسی مرضی گلی سڑی بھی خرید لو۔ کون سی بات ہے؟ سفر ہی کرنا ہے، ڈرائیو پہ نہ جاؤ، لوکل بس پہ بھی چلے جاؤ، کیا ہوتا ہے؟ سائیکل پہ چلے جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ اچھا کھانا ہی کھانا ہے، سالن اچھا نہ بھی بنا ہوگا، ذائقہ نہ بھی ٹھیک ہوگا، تو پھر کون سی بات ہے؟ کبھی یہ نہیں کہتے۔ لیکن نماز جیسی مرضی پڑھ لو، حضرات جیسی مرضی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہم نے معیار دیکھنا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں، اور خوبصورتی کا معیار میرے رسول کی سنت کے مطابق ہو، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیت درست ہو۔ آپ مسجد میں تشریف فرما، ایک بندہ آتا ہے نماز پڑھتا ہے، آپ کے سامنے نماز پڑھ کے اللہ کے رسول کو سلام کہتا ہے، آپ نے جواب دیا،
اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصل، اللہ کے بندے نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا نماز ہی پڑھنی، اللہ کے رسول نے جس نماز میں خامی فرمایا پڑھی نہیں، اس نے احتراماً جا کے نماز دوبارہ پڑھی، پھر سلام کہا، آپ نے فرمایا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، اس نے پھر پڑھ لی، 2-3 دفعہ اس نے نماز پڑھی، آپ نے پھر فرمایا جا کے نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ ادب سے عرض کرنے لگا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کے بھیجا ہے، ما احسن غیر ھذا، اللہ کے رسول مجھے اس سے خوبصورت پڑھنی نہیں آتی، فعلمنی، اللہ کے رسول میں نے تو کوشش کی ہے، آپ مجھے پھر سکھا دیں، مجھے اسی طرح کی آتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بات فرمائی مختلف احادیث میں، اللہ کے بندے نماز پڑھنے لگے، پہلی بات فاحسن الوضو، وضو خوبصورت طریقے سے کرنا ہے، پھر پوری نماز سکھائی۔ ہم اس تفسیر میں اس وقت نہیں جانا چاہتے، اس میں آپ نے یہ فرمایا سمجھایا، رکوع کرے اطمینان سے، کمر سیدھی ہو جائے، رکوع کے بعد کھڑا ہو بالکل سیدھا، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ رک جائے، سجدوں میں اطمینان ہو جائے سنت کے مطابق۔ 2 سجدوں کے درمیان کتنے لوگ ہیں، تھوڑا سا سر اوپر کیا چل سجدے میں، آپ نے فرمایا سیدھا ہو کے بیٹھ جا، اطمینان سکون خوبصورتی اختیار کر، اس طرح نماز پڑھ۔ اس نے پھر جا کے نماز پڑھی۔ اللہ ہمیں ایسی خوبصورت عبادت بندگی اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ رب العزت نے جو چیز بھی بنائی ہے کمال کر دیا ہے، انتہائی خوبصورت بنائی ہے، اور انسان کو تو سب سے زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس لیے انسان کو پھر حکم یہ دیا ہے، تمہیں ہر چیز خوبصورت دی ہے، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان تیرے کام بھی خوبصورت ہونے چاہیے، تو میری عبادت کرے تو وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام احسن الحدیث، سب سے خوبصورت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ بھی سب سے زیادہ خوبصورت، آپ کی رہنمائی احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت، دین ملا ہمیں سب سے خوبصورت، ومن احسن من اللہ حکما، اللہ کا ہر حکم خوبصورت، رسول کا ہر فرمان قولی فعلی تقریری احادیث خوبصورت، قرآن کے قصے خوبصورت، قرآن کے جملے خوبصورت، قرآن کے لفظ حروف حرکات خوبصورت، اور سنت کا ایک ایک نقطہ خوبصورت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم قبول بھی کرتے ہیں تو خوبصورت عمل کو کرتے، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہر طرح کا قبول نہیں کرتے، خوبصورت کرتے ہیں، معیار ہے خوبصورت عمل، اور خوبصورت وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، مرضی کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق ہو، اللہ رب العزت کی رضا ہو، انسان حاضر دماغی کے ساتھ کرے، خوبصورت عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے کلام پاک میں ہمیں خوبصورت اعمال اختیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرات وضو تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن سنت کے مطابق اگر وضو کر لیں 6 فائدے ہم نے گنوائے ہیں آج کی بات میں۔ جو خوبصورت وضو کرے اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، جو خوبصورت وضو کرے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو خوبصورت وضو کر کے گھر سے چلے ہر قدم پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ جو خوبصورت وضو کر کے جمعے کے لیے آئے، خاموشی سے بیٹھے، درمیان میں کوئی حرکت نہ کرے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو خوبصورت وضو کر کے مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو فرما دیا جس نے اتنا بڑا گناہ کیا جس پہ حد لگتی تھی، آپ نے فرمایا تیرے خوبصورت وضو اور نماز کی وجہ سے اللہ نے تیری حد اور تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ 6 فائدے جو آج ہم گنوا سکے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، جب ہم یہ کہتے ہیں لباس خوبصورت ہو، ہمارا کھانا خوبصورت ہو، ہماری رہائش خوبصورت ہو،
ہماری ہر چیز خوبصورت ہو، انسان تو پھر یہ کیوں نہیں کہتا کہ میری نماز بھی خوبصورت ہو، میری بندگی بھی خوبصورت ہو؟ ہم کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے، جیسی مرضی پڑھ لو۔ حضرات یہ بات نہیں، بندہ کہے دوائی لینی ہے جس سے مرضی لے لو، جس سے مرضی لے لو، دوائی دل کی لینی ہے آنکھ کے ڈاکٹر سے جا کے لے لو، دوائی لینی ہے کوئی بات نہیں، سفر ہی کرنا ہے نہ ڈائیو پہ جاؤ، سائیکل پہ چلے جاؤ، کبھی یہ نہیں کہتے۔ اس لیے عبادت بھی خوبصورت طریقے سے، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ نماز پہلے تو پڑھنے والے ہی بہت کم ہیں، لیکن پڑھنے والوں میں سے کتنے ہیں جو توجہ سے پڑھتے ہیں، جو خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، اپنی شکل کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑا اہتمام، بیوٹی پارلر بھی ہیں، لیکن نماز کی خوبصورتی کے لیے کئی دفعہ ایسے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ کوے کی طرح، جیسے وہ چونچ 2-4 دفعہ نیچے مارتا ہے ایسے جلدی جلدی ٹھونگے مارتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، توجہ سے نماز پڑھو۔ اور جب ہم توجہ نہیں کرتے، توجہ بھی کسی اور طرف، جلدی نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح، تو پھر نماز قبول بھی نہیں ہوتی۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس طرح کی نماز نہ ہماری زندگی میں سکون پیدا کرتی ہے، نہ برکت پیدا کرتی ہے، نہ ہمیں گناہوں سے روکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں ہیں جو احسن وضوءہن، جو وضو صحیح کرے نماز کے لیے خوبصورت، نماز وقت پہ پڑھے، مرد ہے تو باجماعت پڑھے، اور رکوع بھی پورا خوبصورتی سے کرے، خشوع عاجزی سے سجدے صحیح کرے، اللہ رب العزت اس کی نماز قبول کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، نماز کی خوبصورتی پہ بھی ہمیں پوری توجہ کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان، دعوت بھی اس کی سب سے خوبصورت ہے جو دین کی اور کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرتی معاملات وہ بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ بازاروں کے ساتھ ہم سب کا تعلق ہے، بازار کو بہترین صاف خوبصورت رکھنے کی ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن کتنے ہی ہم میں سے بڑے اچھے، بہت نیک آدمی، لیکن گھر بنایا ہے تو 2 فٹ بازار پہ بھی قبضہ کر لیا، اتنی اونچی سیڑھیاں سٹیپ بنا دیا ہے وہاں سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا، یا گھر کے آگے پتھر رکھ دیا ہے۔ حضرات خوبصورت عمل ہے کہ برا عمل ہے؟ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ یا تو گھر کی دیوار 2 فٹ پیچھے کر لو، پھر جو مرضی کر لو، بازار تو سب کا حق ہے۔ گاڑی پارک کرتے ہیں، جگہ بھی ہوتی ہے لیکن بازار کے درمیان میں کی، موٹر سائیکل درمیان میں لگائی، مجھے کوئی کچھ کہے تو صحیح، مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ اور کتنی تنگی لوگوں کو ہوتی ہے، انسان بہترین گاڑی پہ بیٹھا ہوا، صاف لباس پہنا ہوا، خوشبو لگائی ہوئی، مہنگا موبائل اور گھڑی، کروڑوں کی گاڑی، پانی پیا، بوتل سڑک پہ پھینک دی، پیچھے موٹر سائیکل والا آ رہا تھا، گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کتنا خوبصورت عمل ہے، کتنا اچھا، اللہ نے ساری چیزیں خوبصورت دی، تیرا عمل کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ خوبصورت عمل۔ حضرات محترم، دعوت ہوتی ہے، کھانے پہ جاتے ہیں، کھانا اتنا ڈال لیتے ہیں کھایا نہیں جاتا، کھانا ضائع کیا، اچھا عمل کیا کہ برا عمل کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کھانا اتنا ڈالو جتنا کھانا ہے، اور برتن کو صاف کرو۔ حضرات یہ 1-2 مثالیں، جیسے عبادت خوبصورت کرنی ہے، زندگی کے ہر عمل میں خوبصورتی، اور خوبصورتی جس سے دوسروں کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، اور عبادت کی خوبصورتی اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، وہی عبادت وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو خوبصورت عمل کرتے ہیں ہم ان کا بدلہ بھی انتہائی خوبصورت دیتے ہیں، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو خوبصورت اعمال کرتے ہیں، خوب کار، ہم انہیں بدلے میں جنت دیتے ہیں، اور جنت میں پھر ہم اضافے اور انعام کے طور پہ رب کائنات فرماتے ہیں خوبصورت عمل کرنے والوں کو اپنی زیارت بھی کروا دیتے۔ اللہ رب العزت ہمارا شمار ایسے خوش نصیبوں میں فرمائے۔